رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 139۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاولون ان کنتم مؤمنین، کہ نہ تم کمزور پڑو، ہمت ہارو، غم کرو، نہ افسردہ ہو، اور جان لو کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ دو چیزیں ہیں، تہنو اور تحزنو۔ انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی بھی چیز، کوئی بھی معاملہ ہماری سوچ سے برعکس ہوتا ہے تو ہم جو ہے وہ فوراً اپنا دل ہار جاتے ہیں، اور انسان جو شیطان اس کا دشمن ہے انسان کا، وہ اس کو یہی سمجھاتا ہے یا یہی وسوسہ ڈالتا ہے کہ شاید بس اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اصل میں تو یہ آیت جو ہے غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، اور اس میں جو مسلمانوں کو وقتی جو ہے وہ مشکلات ہوئی تھی، جو نقصان ہوا تھا، اس کے حوالے سے ہے۔ لیکن جب میں نے اس آیت کو پڑھا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ مجھے اس کو شیئر کرنا چاہیے کہ اگر ہم اس سائیکالوجی کو، اس ایمان کو، اس آیت کو اپنے اندر اتار لیں تو یہ کتنی گہری آیت ہے کہ یہ ہمارے غم، ہماری پریشانیاں، ہمارے دکھ سب دور کر دے گی۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان جو ہے وہ ایموشنز اور جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس کا اثر لیتا ہے، جیسے لفظوں کا اثر ہے، اسی طرح کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے، روح پہ اثر ہوتا ہے۔ انسان اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بات کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ اللہ جانے اگلے انسان پہ اس کا کیا اثر ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، تہینو ہے واو ہے اور نون سے۔ تہینو کا جو روٹ ورڈ ہے اور اس سے جو میننگ ہے وہ کمزور پڑنا، ہمت ہارنا اور ڈھیلا پڑنا، ٹھیک ہے۔ اور تحزنو کیا ہے، حزن سے، ہے، زال اور نون، غم کرنا اور افسردہ ہونا، افسردہ، سیڈ ہو جانا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جانا۔ آپ یہ پکچر ایک اپنے مائنڈ میں لائیں کہ ایک ایسا انسان کسی بھی معاملے میں اس کو وہ سب نہیں ملا جو اس نے سوچا تھا، یہ معاملہ بالکل برعکس ہو گیا، یا وہ جس چیز کے انتظار میں وہ چیز اس کو ابھی تک نہیں مل رہی، تو وہ کیا کر کے بیٹھ گیا، افسردہ ہو کے، مایوس ہو کے، ہاتھ پیر چھوڑ دیے اس نے۔ تو یہ جو تصویر ہے نا، یہ شیطان کو بہت پسند ہے۔ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ انسان مایوس ہو کے بیٹھ جائے، ڈپریشن میں چلا جائے، غم میں چلا جائے، ہمت ہار جائے۔ لیکن ایک مومن کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا گائیڈ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں نا، اللہ ہمارے دوست ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیسے تسلی دے رہے ہیں ہمیں کہ اگر تم مومن ہو، نہ تم غم کرو، نہ دل شکستہ ہو، جان لو کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ساتھ شرط بتا دی کہ اگر واقعی مومن ہو، اگر تمہاری زندگی واقعی اللہ کے مطابق چل رہی ہے، اگر تم واقعی اللہ کی قربت چاہتے ہو، اگر تم واقعی کسی بھی معاملے کا انجام چاہتے ہو۔ اس میں ایک چیز میں اور بتاؤں کہ جو سوچ ہے نا، اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے انسان کی زندگی میں۔ ارادہ، سوچ، اگر کوئی انسان یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ اس نے حق پہ رہنا ہے، سچ پہ رہنا ہے، تو ساری کائنات اس کو حق کی طرف موڑے گی۔ پھر جو مشکلات آئیں گی، چیزیں ہوں گی نا، تب بھی انسان اپنا حق نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس نے ایک کانشیس ڈیسیژن لے لیا۔ اور جب آپ کوئی بھی چیز، میں کہتی ہوں کہ آپ کانشیس لیول پہ جب آپ کرنا شروع کرتے ہو تو ایک خاص ٹائم کے بعد وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے، اور پھر وہ آپ کی پرسنالٹی میں شامل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ تم غالب رہو گے۔ غلبہ کیسا غلبہ؟ یہ نہیں کہ مطلب یہ کسی نیگیٹو وے میں نہیں ہے، یہ پازیٹیو وے میں ہے کہ تمہاری ہی جیت ہوگی، ایک طرح سے تمہاری ہی جیت ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم ہی غالب رہو گے۔ مطلب دیکھیں، اب کوئی بھی معاملہ ہے اس میں، اچھا اس میں وَأَنْتُمْ أَوْلَوْنَا کا مطلب جو ہے نا، آئین لام واو سے ہے۔ اس کا ہے مطلب امن، اطمینان اور تصدیق کرنا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ معاملہ صحیح نہیں ہوتا جن کا، اللہ تعالیٰ انہی کے سامنے ہمیں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں
وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہمیں نیچا گرانا چاہتے ہیں اللہ انہیں کے سامنے ہمیں کھڑا کر دیتا ہے، بہت بلند کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم حق پہ ہوتے ہیں۔ تو جو کوئی بھی انسان حق پہ ہوگا، جو انسان مومن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔ اسی لیے بہت سارے لوگ جیلسی فیکٹر میں بھی بہت کچھ کرتے ہیں، لوگوں کی کتنی جو ہے وہ کوشچنس ہوتے ہیں کہ فلاں نے ہم پہ جادو کر دیا، ٹھیک ہے، یا فلاں ہماری زندگی یہ ہے، ہماری زندگی وہ ہے، تو ان کے لیے کتنی موٹیویشن ہے اس آیت میں کہ انسان بالکل بے فکر ہو جائے۔ اللہ کہہ رہے غم بھی نہ کرو، افسردہ بھی نہ ہو، کوئی پریشانی مت کرو، آئے بھی تو جھٹک دو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی بات سے تو سچی بات کسی کی نہیں ہے، صرف ہماری کمی ہوتی ہے، ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہمارے سوچوں میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے روح میں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس نے ہمیں، ہماری سائیکالوجی، ہمارا ذہن بہت چھوٹا کر دیا ہے۔ ہم اسباب پہ رہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اچھا بس اب یہ معاملہ ختم ہو گیا، اب یہ بات ختم، بس اب تو یہ نہیں ہو سکتی، اب تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، وہ رب معجزے کرنے والا ہے، وہ رب آپ کی نیت دیکھ رہا ہے، اور اگر کوئی چیز بہتر نہیں ہے تو وہ تو اللہ کبھی نہیں دیں گے نا، کیونکہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو کیا بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے، یہ ہم اللہ پہ چھوڑیں اور اپنے کرنے کا جو کام ہے وہ کریں، جو اللہ نے بتا دیا ہے کہ اگر غلبہ چاہتے ہو، اگر کسی معاملے میں جیت چاہتے ہو، اگر کوئی جو ہے وہ اس طرح کی بات ہے، تو پھر اگر تم مومن ہو تو پھر تم ہی غالب رہوگے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جیت، وہ رزلٹ، وہ کس شکل میں آنا ہے، کیسے آنا ہے، وہ رب بہتر جانتا ہے۔ تو سب معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے، اور جو بلندی ہے وہ روحانی بلندی ہوگی، مرتبہ، عزت، غلبہ، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ انسان کو دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت آیت تھی، ہے تو یہ مطلب اس کے اندر بہت ڈیپتھ ہے، انسان کی وہی بات ہے کہ کسی بھی اس میں اپنی فیز آف لائف سے گزر ہے نا، تو کہیں پر بھی یہ اس کو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ انسان چاہے جیسے کہ ایمان ہے، ٹھیک ہے، آپ قرآن کلاسز دے رہے ہیں یا پھر آپ کچھ بھی ایسے دیکھیں، مشکلات، ہرڈلز تو ہر جگہ آتے ہیں نا، تو یہ اوور آل اگر آپ اس کو اپنے ذہن میں یاد رکھ لیں، جس وقت بھی آپ یہ مایوسی میں جانے لگے، غم میں جانے لگے، تو یہ بہت پاورفل آیت ہے، اور یہ ساتھ ساتھ آپ کو کیا ریمائنڈ کراتی ہے کہ اس میں ایک جو ہے وہ ایکسیپشن ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو، کافروں کو غلبہ نہیں مل سکتا کبھی بھی، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ کفر کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں یا شرک کرتے ہیں، ان کو کبھی غلبہ نہیں مل سکتا۔ غلبہ صرف اللہ کے سچے بندوں کو، اللہ کے مخلص مومن جو ہیں، اللہ کے جو مخلص بندے ہیں، صرف انہی کو ملتا ہے۔ جیسے کہ وہ ہے نا ایک آیت، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے شاید، ہاں جی، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ، شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا اللہ کے بندوں پہ، جو واقعی اللہ کے بندے ہیں، شیطان ان پہ بھی غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ ان کی ان کی جو اختیار جو اللہ نے دی ہے نا، وہ اس کو بہت مضبوط کر لیتے ہیں۔ اور یہ ایک پریکٹس ہے پوری، کہ انسان کس طرح سے اپنے ارادے کو اللہ کی مدد، اپنی خالص نیت اور دعا کے ساتھ اور مسلسل کوشش کے ساتھ اپنے ارادے کو مضبوط کر لیتا ہے۔